السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تبلیغ میں کیسے گئے انفارمیٹک بیان کارگزاری مولانا طارق جمیل صاحب۔ اس بیان میں حاجی صاحب کی زندگی کے بارے میں چند ہسٹری بیان کی گئی ہے۔ تمام دوستوں سے التماس ہے کہ ہمارے بیانات کو شیئر کرے، سبسکرائب کرے اور پورا دیکھے کرے۔ جزاک اللہ۔ تو عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ 1 جنوری 1944 نظام الدین پہنچ۔ دہلی میں ان کی نوکری لگی تھی اور لاہور اسلامیہ کالج سے انہوں نے BA کیا تھا۔ وہ شروع سے مزاج فطرت میں اہل اللہ کی صحبت اور ان کی سنگت دل میں اللہ نے ڈالی تھی۔ یہاں رہتے ہوئے یہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں روزانہ شرکت کیا کرتے تھے۔ تو ان کے والد بڑے سیاسی آدمی تھے، عاشق حسین صاحب، راؤ عاشق حسین۔ انہوں نے ان کی نوکری لگوا دی دہلی میں۔ تو ان کو وہاں کہنے لگے، مجھے ایسے پتہ چلا کہ نظام الدین میں ایک مولوی صاحب ہیں جو دین سکھاتے ہیں اور چوروں کو بھی گلے لگاتے ہیں، اس طرح کی باتیں چل پڑی ہوں۔ تو میں ان کو دیکھنے کے لیے گیا۔ تو 1 جنوری 1944 پہلا دن تھا عبدالوہاب صاحب کا جب وہ نظام الدین میں داخل ہوئے، اور 18 نومبر 2018 ان کا آخری دن تھا۔ اس میں اس بندے نے تبلیغ کے سوا ہر شے قربان کر دی۔ تو وہ ایک واقعہ ہوا۔ استعداد تو پہلے سے اللہ نے رکھی تھی اور قبولیت بھی تھی اور کام بھی لینا تھا۔ جب یہ ملے مولانا الیاس صاحب سے تو وہاں ایک وکیل صاحب آئے ہوئے تھے حضرت کے معتقد۔ مولانا اسماعیل صاحب نے بہت بڑی جائیداد چھوڑی تھی، جاگیر تھی پوری، کئی گاؤں تھے۔ تو مولانا الیاس صاحب نے فرمایا کہ دیکھو وکیل صاحب، میں نے اپنی زندگی اس مبارک کام کو دی ہے، میں اپنی سوچ کا، فکر کا ایک ذرہ بھی کسی اور چیز کو نہیں دے سکتا، مجھے نہیں چاہیے جائیداد۔ گاؤں تھے، کئی گاؤں، مجھے نہیں چاہیے جائیداد۔ تو عبدالوہاب صاحب اللہ کی طرف سے چنے ہوئے آدمی تھے۔ پہلے دن آئے، نہ تبلیغ کا پتہ، نہ اس محنت کا پتہ۔ تو کہنے لگے، ایک دم میرے دل پر وہ بات ایسی لگی کہ میں نے کہا عبدالوہاب تو بھی ایسا بن کے دکھا کہ اس مبارک کام کے لیے تیری سوچ اسی کی ہو جائے اور کسی کی نہ ہو۔ تو ایسے مجھے خیال ہے، اس خیال کو وجود میں لانے کے لیے انہیں 74 برس لگا تھے۔ تو جس طرح آپ نے یہ کارگزاری سنی مولانا طارق جمیل صاحب کی، تو ہمیں اس بیان سے اور اس کارگزاری سے عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ حاجی عبدالوہاب صاحب نے اپنی زندگی کو کس طرح مختص کیا تبلیغ کے لیے، دین کے لیے اور اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے۔ تو اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا، یہ ہمیں انشاءاللہ اس دنیا میں بھی پتہ لگ جائے گا اور آخرت میں بھی اس کا ہمیں صلہ ملے گا۔ میرے بھائیوں، میرے بہنوں، میرے بزرگوں، دوستوں، دین پر کام کرو اور تبلیغ پر کام کرو۔ جزاک اللہ۔